بات اور کرتا ہوں بات سمیٹنے سے پہلے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ جو محبوب کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی. حضرت آمنہ کی بھی انہوں نے خدمت کی، نبی کریم کو دودھ بھی پلایا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو یہ بھی آئی تھی. تو جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے پھر اپنی جائیدادیں آدھی دے دی تھی. آپ نے سنی ہوئی یہ بات. حضرت ام ایمن کو بھی ایک باغ ملا. جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، بنو نذیر بنو قریظہ کی جائیدادیں آ گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہونا، اب یہ تم جائیدادیں لے لو اور اپنے انصار بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو. سب نے واپس کر دی. حضرت ام ایمن کو ایک باغ ملا ہوا تو حضور نے فرمایا آپ بھی واپس کر دیں. بوڑھی تھی، رضائی والدہ تھی، آپ بھی واپس کر دیں. کہنے لگی میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی. اب نبی پاک کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں نہیں کرتی، مجھے تو پیار ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ام ایمن آپ حضور کو انکار کر رہی. محبوب فرمانے لگے عائشہ آپ بیچ میں نہ بولے، میں جانوں اور ماں جانے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس حسن کے قربان جاؤں، حضور منا رہے ہیں نبی کریم. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ جوان بچوں کو میری بات، کبھی کبھی اماں کو منایا کرو، اور یار کبھی کبھی والد سے کہا کرو کہ ابا جی بیٹھو موٹر سائیکل پہ، سردیوں کے کپڑے نہ لے کے آئے. کبھی کبھی اماں سے کہا کرو کہ اماں جی آج میرا دل کرتا ہے میری مرضی کا کھانا بناؤ، اور کھانا نہ میرے آنے تک دونوں مل کے کھائیں گے. اس احساس کا نام میلاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ایمن کو منانے لگے، اماں دے دے. سب نے دے دیا. کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہو گیا، اتنے سال بیت گئے، مجھے اس باغ سے پیار ہے. حضور حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کے گئے. پہلے ایک باغ دکھایا، کہنے لگی میں نہیں یہ لیتی. پھر دوسرا دکھایا، یہ بھی نہیں لیتی. چوتھا باغ دکھایا تو کہنے لگے یہ ملے تو میں دے دوں گی. محبوب فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا ہے اور میری اماں بھی راضی ہو گئی. دونوں بات تھوڑا سا نا پیار. آپ یقین کریں اس طرح لڑتے ہیں لوگ چوکوں اور بازاروں میں، اتنی گھٹن ہے اور بڑے پریشان ہیں لوگ، بڑی دقت ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو احساس ہے نا کہ میں ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں ہوں، یہ کبھی ختم ہو جائے نا. اور سب نے کوئی نہ کوئی بات اوڑھ لی ہے. میرے بھی ذہن میں آ گیا کہ میں پیر صاحب ہوں، میرے بھی تو مرید ہیں نا، میں بھی ایک ادارے کا صدر نشین ہوں، مجھے بھی ماننا چاہیے. اس سے تھوڑا نکل آئے، تھوڑا احساس پیدا کریں، عزت دینی شروع کر دیں. آپ یقین کریں معاشرے میں ہر بندہ باعزت ہو جائے گا. پیار کرنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں معاشرے سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں. آپ ایک دوسرے کو خوشبو بانٹنی شروع کر دیں. یقین کریں ہر تعفن، ہر بیماری دور ہو جائے گی. ہمسائے کا دروازہ صاف کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ کریم ہمارے گھروں کو بھی صفائی عطا کر دے گا. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ایک صاحب ایک دفعہ آئے، کہنے لگے بڑے علاج کرائے، بڑے تعویذ لیے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی. تو میں نے کہا یار اگر نہیں نہ دی تو پھر اللہ کی حکمت ہے. بھائی کے بچے ہیں، بہن کے ہیں، کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا ان کو اپنے بچے سمجھ لو، وہ تو اپنے ہی بچے ہیں نا. احساس کی بات ہے نا، آپ احساس کر لیں. آپ یقین کریں ایک بزرگ تھے تو ان کے پوتے بیاہنے کے قابل ہو گئے تھے، تو بڑی فکر کرتے تھے گھر کی. تو ان کے بچے مجھے کہنے لگے ابا جی فکر سے بیمار ہیں، انہیں سمجھائیں. تو میں نے کہا بابا جی آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے بچپن سے ہی فکر والا ہوں، ماں باپ کی بڑی کی ہے، بہن بھائیوں کی بھی بڑی کی ہے، اولاد کی بھی بڑی کی ہے. جب تک زندہ ہوں فکر ہی کرتا رہوں. میرا دل کرتا ہے میری زندگی میں پوتے پوتیاں بھی اپنے اپنے گھر والے ہو جائیں. تو اگر تو احساس ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے، نہ ہوا تو نہ ہوا. اپنی زندگی میں شعور لائیں. اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میلاد کو اس کے حسن کے ساتھ سجانے لگے، پیار کرنے لگے، اور کم از کم یہ سارے دن ہی ہمارے درود و سلام میں گزر جائیں، یہ سارے دن. اور اگر 12 ربیع الاول شریف کو بھی کسی نے 5 نمازیں نہ پڑھی تو پھر شکوہ کرنے والا شکوہ تو کرے گا نا، اور صحیح کرے گا کہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو میں نماز پڑھ کے بھی تو انسان نبی کریم کو راضی کرتا ہے نا. بہت ساری چیزوں کو آپ حدود میں لائیں. آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتہ، میں نے اپنے شہر میں دوستوں سے ہاتھ باندھ کی گزارش کی ہے، ہاتھ باندھ، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے. میں نے کہا تھا مہربانی کرو عورتوں کو ماڈل دیکھنے نہ لانا، ہم پہ رحم کھاؤ.
یہ کون سا میلاد ہے کہ آپ بیویوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں اور بے پردگی کرے راتوں؟ یہ کون سا میلاد شریف؟ مہربانی کرنا. اور کسی اگر میلاد میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ میلاد سے حضور راضی نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام گریبان تھامیں گے اور سوال کریں گے کہ میرے نام پر یہ دھما چوکڑی، اتنا بڑا ظلم. مہربانی فرمائیں، بالکل دائرہ شریعت کے اندر، بالکل. اور میلاد میں وہی کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہیں. سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف کے بعد بیان، اور بیان کے بعد سلام، اور سلام کے بعد. اور آپ کسی کے سامنے یہ والا میلاد پیش کریں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ کوئی ناجائز کہہ سکے. نہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے، نہ نعت پڑھنا، نہ تقریر کرنا ناجائز ہے، نہ محبوب پہ درود و سلام بھیجنا، کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن بہت اندر رہ کے، اور وہ جو لوگ سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں اور سیٹھوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر وہاں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو پھر مہربانی کرنا میلاد کے جلوس میں بھی سب سے اول صفوں میں نظر آنا، اول صفوں میں نظر آنا، اور میلاد کی محفلوں میں بھی ذرا آگے آگے دکھائی دینا. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری، بناوٹ، تصنع، ذاتی شہرت، ذاتی مفادات سے محفوظ فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما. محبوب کے میلاد کا صدقہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. 80 لاکھ کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مالک ان کی مدد فرما. سالوں بیت گئے پر برما کے مجبور ابھی بھی خیموں میں رہتے، اللہ ان کی مدد فرما. فلسطین کا لوگ ذکر کرنا ہی چھوڑ گئے، اللہ ان بیٹیوں پہ رحم فرما. عراق پہ، افغانستان، لیبیا پہ روز بم برستے، اللہ محبوب کریم کی تشریف آوری کا صدقہ امت کے حال پہ رحم فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا یہاں نفاذ فرما. نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا فرما. میرے جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے. اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے، ہر پریشانی اور آزمائش سے بچا. کتنی تعداد میں دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے، اللہ تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے بیٹھے، ہمارا بیٹھنا مقبول فرما. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے. اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھیں جس کے دل میں جائز آرزو ہے اپنے فضل سے پوری فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ بالخصوص دعا کرتے ہیں ٹرین کے حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں انہیں شفا دے دے. اللہ جن کے پیارے بچھڑ گئے انہیں صبر اور حوصلہ دے دے. ہمیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم.